سوداگروں کا ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا جس کو اس کی ماں نے کچھ ہدایات دے کر اس قافلے کے ساتھ اس لیے کر دیا تھا تاکہ حفاظت کے ساتھ یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اور دین کا علم حاصل کر کے خدا کے بندوں کو ہدایت اور روشنی دکھائے گا۔ قافلہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ کچھ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال و اسباب بچانے کے لیے بڑی چالیں چلیں کہ کسی طرح ان ڈاکوؤں سے اپنا کچھ مال بچا لیں۔ ڈاکو نہ ان کی چالوں میں آئے اور نہ ان کی رحم کی اپیلوں سے ان کے دل نرم ہوئے۔ قافلے کے ایک ایک آدمی سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا۔ ڈاکو جب اپنا کام کر چکے تو ان میں سے ایک نے نوعمر غریب اور پریشان حال بچے سے پوچھا، کہو میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ بچہ بولا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو اس کی بات پر یقین نہ آیا تو سوچا کہ اس عجیب و غریب بچے کو اپنے سردار کے پاس لے جایا جائے۔ ڈاکو اسے اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار سے بولا کہ سردار جی اس بچے کو تو دیکھیں، کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے بچے کی جانب دیکھ کر کہا، صاحبزادے تمہارے پاس کیا واقعی 40 دینار ہیں؟ بچہ بولا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے مزید پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ دینار رکھے کہاں ہیں؟ بچے نے جواب دیا، جی میری کمر سے ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس میں ہیں۔ سردار نے لڑکے کی کمر سے تھیلی کھولی، دینار گنے تو واقعی 40 دینار تھے۔ سردار حیرت سے کچھ دیر اس لڑکے کو دیکھتا رہا، پھر بولا کہ صاحبزادے تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑکا بولا، میں دین کا علم سیکھنے جا رہا ہوں۔ سردار بولا، کیا وہاں تمہارا جاننے والا کوئی ہے؟ لڑکا کہنے لگا، جی نہیں، وہ ایک اجنبی شہر ہے، میری امی نے مجھے یہ 40 دینار دیے تھے کہ میں اطمینان کے ساتھ علم دین حاصل کروں۔ اس اجنبی شہر میں میری ضروریات کا کون خیال کرے گا اور کیوں کسی کا احسان اٹھاؤں؟ سردار بڑی دلچسپی اور حیرت کے ساتھ نوعمر لڑکے کی بات سن رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی بڑھتی گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نوعمر نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر یہ نہ بتاتا تو میرے کسی ساتھی کو گمان بھی نہ ہوتا کہ اس پریشان حال مفلس لڑکے کے پاس بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہوں، میرے مستقبل اور تعلیم کا دار و مدار اسی رقم پر ہے، آخر اس نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اس بچے کی سادگی اور سچائی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا اور اس نے پوچھا، صاحبزادے تم نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر تم نہ بتاتے اور انکار کر دیتے تو ہمیں شبہ بھی نہ ہوتا کہ تمہارے پاس بھی کوئی رقم ہو سکتی ہے۔ وہ بولا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو تم جھوٹ ہرگز نہ بولنا، بھلا میں ماں کے حکم کو کیسے ٹال دیتا؟ یہ سن کر سردار کے اندر کا انسان جاگ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ نوعمر لڑکا اپنی ماں کا ایسا اطاعت گزار ہے کہ وہ اپنا مستقبل تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن ماں کا حکم ٹالنے کو تیار نہیں، اور میں کتنے عرصے سے اپنے پروردگار کے حکموں کو روند رہا ہوں۔ اس نے لڑکے کو گلے لگایا، اس کے دینار اسے واپس کیے، قافلے والوں کا سامان واپس کر دیا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ ڈاکو پھر اپنے وقت کا ایک زبردست ولی بنا اور اللہ کے بندوں کو لوٹنے والا، اللہ کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے والا بن گیا، اور عظیم ماں کی تربیت نے صرف نوعمر لڑکے کو اونچا نہیں اٹھایا بلکہ ڈاکوؤں کی بھی تقدیر بدل دی۔ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کو ساری اسلامی دنیا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا